السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، حضرات و خواتین، امت کے نوجوانوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج 13 فروری کی تاریخ ہے۔ کل 14 فروری کو مغرب ویلنٹائن ڈے مناتا ہے، جس کو یوم عاشقہ بھی کہتے ہیں، اور یہ تہوار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں کہتے ہیں کہ یہ عاشقوں کا دن ہے، تو اس تعلق سے چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس صفت حیا ہے، جیسا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بندہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو خالی ہاتھ بھیجتے ہوئے اللہ کو شرم آتی ہے، کما یلیق بجلالہ۔ اور اسی طریقے سے یہ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر بھی رکھی۔ جب آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو صدر کھل گئے، فوراً اللہ فرماتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً اپنے ناپسندیدہ مقامات کو جو ہے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اور اسی طریقے سے اس صفت کو اللہ تبارک نبیوں کے اندر پیدا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیا رکھنے والے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انمیریڈ، غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ شرمایا کرتے تھے۔ آپ نے خود فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، جس کے اندر ایمان جتنا ہے اس کے اندر حیا اتنی ہی آئے گی، جس کے اندر ایمان نہیں ہے حیا اس کے اندر اتنی ہی کم ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، رواہ احمد۔ ہر دین کے اخلاق ہوتے ہیں اور اسلام کے اخلاق حیا میں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑے اچھے انداز سے بیان فرمایا، کہا یہ حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 70 شعبے بیان فرمائے، لیکن آپ نے اس میں کہا کہ سب سے اونچا لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے کم جو ہے اللہ راستے سے تکلیف چیز کا ہٹا دینا ہے۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا حیا کو۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 2-3 کے بجائے 60 پر 3 چیزوں کو چھوڑ دیا۔ یہ بتایا کہ حیا پیدا کر لو، ایمان کے دوسرے درجے ماشاءاللہ تمہارے اندر جو ہے مکمل طور پیدا ہو جائیں گے۔ اور اللہ تعالی ہمیشہ معاشرے میں حیا کو رکھنا چاہتا ہے، اور حیا ہی کو پروان دینے کی مکمل طور پر ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ویلنٹائن ڈے منانا، عاشقوں کا تہوار منانا، میں سمجھتا ہوں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کی، مغرب کی اندھی تقلید ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں مغربی تہذیب کی چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر سب کچھ سمجھ لیا، تو اشعار کے ذریعے ماشاءاللہ امت مسلمہ کو اسلامی تہذیب کی طرف بلایا۔ کہا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیاں ناپائیدار ہوگا۔ ویلنٹائن ڈے منانے والوں، جو لوگ یوم عاشقہ مناتے ہیں، امت کے نوجوان لڑکے لڑکیاں، خصوصاً کالجوں میں پڑھنے والے روشن خیال لوگ جن کو اسلام کی مبادیات اور حیا وغیرہ سے تعلق نہیں ہوتا، وہ لوگ غور سے سنیں کہ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو تجھ کو تو گلا، مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ یاد رکھیے، مغربی تہذیب، اس کے گندے انڈے اور اس کی ہر چمک دمکتی چیز کو آپ جو ہے حقیقت مت سمجھ جائیے۔ یہ دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے منانا، یوم عاشقہ منانا، یہ کیا ہے؟ اصل میں بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں خصوصاً مغرب کے لوگ، انہوں نے جو ہے مکمل طور پر اس کو پروان چڑھایا ہے۔ کوئی بھی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ بھی محبت کر سکتی ہے، کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکے کے ساتھ محبت کر سکتی ہے، بلکہ دنیا میں آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ فلم میں کام کرنے والوں کا مذہب نہیں ہوتا، کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بدقسمتی سے ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلم سے جڑے ہوئے مسلمان لڑکیاں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں۔ کتنے ہیرو ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں، جسم کا دھندا کر کے نعوذ باللہ پیسے کما رہے ہیں۔ ایسے مسلم لڑکے لڑکیاں جو فلم میں کام کرتی ہیں یا اس سے متعلق کام کرتی ہیں، ان کو اس بے حیائی سے بچانے کی مکمل طور پر ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے نام نہاد رکھنے والے یہ پورے فلمی ستارے جا کر باہر عرب ممالک میں جا کے ناچ کیا جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور باہر عرب کے لوگ ہندوستان کے بارے میں پوچھے تو وہ مسلمان کو نمائندہ سمجھتے ہیں فلم میں، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو اسی طریقے سے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس میں نظر بری ہوتی ہے، اور نرم آواز سے بات کرنا، فون پر شہوانی خیالات کا اظہار، عزتوں کی پامالی، یہ ویلنٹائن ڈے جو ہے نا، یہ گناہ کی طرف بڑھنے والا پہلا قدم ہے۔ عشق و محبت کی داستانیں یہیں سے جنم لیتی ہیں، اور یاد رکھیے اس عاشقی کے عید یوم عاشقہ نے کیا کیا ہے؟ امت مسلمہ کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو جسم پر برا اثر ڈالا تو ڈالا، مگر سب سے برا اثر ڈالا تو ان کے دلوں پر ڈالا۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں میں چند نوجوان ہیں ماشاءاللہ جن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، رسول کی پاکیزہ محبت ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی کے دل میں ہوتی ہے تو اس کے دل میں اس طرح کی غلط قسم کی محبت جنم نہیں لیتی۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا دل کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں اللہ کی محبت کو ڈالنے کے لیے۔ اگر ہم شروع سے اپنے بچوں کو بچپن میں اللہ کی محبت بٹھاتے، رسول اللہ کی محبت بٹھاتے، جیسا کہ امام مالک بولتے اسلاف تو اپنے بچوں میں ابو بکر و عمر کی محبت ویسے پیدا کرتے جیسے جو ہے کیا کرتے تھے، قرآن کی صورت سکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! اگر ہم یہ اپنے بچوں کو بچپن سے کریں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، صحابہ کی محبت اور ہمارے اسلاف کی محبت کو اگر پیدا کریں گے، میں سمجھتا ہوں یہ مغرب کے اندھے تہوار ہمارے تہذیب پر ذرہ برابر بھی اثر انداز نہیں ہوں گے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے توحید کو بھی چھوڑا، اللہ کی محبت سے بھی ہمارے دل خالی، رسول اللہ کی پاکیزہ محبت سے بھی ہمارے دل خالی، اسلاف کی زندگیوں سے بھی ہماری محبت، اسلاف کی زندگیوں سے محبت بھی ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آج امت کے نوجوان کو ابو بکر کون بولتے نہیں معلوم، عائشہ کون بولتے نہیں معلوم۔ جب ان کے دلوں میں نام نہیں بیٹھے گا تو سیرت کیا بیٹھے گی؟ جب سیرت نہیں بیٹھے گی تو یہی یوم عاشقہ اور ویلنٹائن ڈے ہمارے امت کے نوجوانوں کو مکمل طور پر برباد کرتے رہیں گے۔ یاد رکھیے اس میں مکمل مغربی تہذیب ہے، اس سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ ویلنٹائن ڈے جو آتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے، نظر کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ بلکہ اسلام نے تو آج سے 14 سال پہلے بیان فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ الفاظ پہ غور کیجئے، زنا کے قریب مت جاؤ بولا، زنا مت کرو نہیں بولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا زنا کی طرف لے جانے والے سارے راستے بھی مکمل طور پر اسلام نے حرام قرار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان کے بندوں کے اوصاف بیان فرمائے سورہ فرقان کے آیات میں، کیا فرمائے دیکھو، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ عقیدے کی گندگی سے بھی دور رہتے ہیں، اور وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي، اور اخلاقی نجاستوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، ساتھ میں وَلَا يَزْنُونَ، رحمان کے بندے زانی ہرگز نہیں ہوتے۔ آج ہم اللہ کے بندے نہیں، اپنے خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو غلام بنا لیا ہے؟ لہذا نوجوانوں اپنے نفس کے پیچھے مت بھاگو، اپنے نفس کنٹرول میں رکھو۔ اسلام نے جو اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جائز راستے قرار دیے، ان راستوں کو اپناؤ، حرام راستے اپنا کر اپنے زندگیوں کیوں برباد کر لیتے ہو؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 چیزوں کی گارنٹی دو، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا اس میں اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے روکو۔ اگر یہ حدیث پر اگر عمل کر لیے تو یوم عاشقہ میں ویلنٹائن ڈے سے بھی ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں ان کی شرمگاہ بھی متاثر ہوتی ہے، ان کی نگاہیں بھی متاثر ہوتی ہے، اور ان کی زبان متاثر ہوتی ہے، لہذا ان کا دماغ زنا کرتا ہے، بھیجا زنا کرتا ہے، زبان زنا کرتی ہے، اور ہاتھ زنا کرتا ہے، اور اسی رات میں مکمل طور پر گزر جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں بیٹھتے ہوئے فرمایا کہ تم کیا نہ کرو، راستے میں بیٹھ کر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور آپ نے اجنبی عورتوں کے پاس جانے سے مکمل طور پر جو ہے منع بھی فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نگاہوں کی حفاظت یہ شرمگاہ کی حفاظت سے بھی بڑی بڑی شدید ہے، جیسا کہ ابن مسعود کہتے ہیں حفظ البصری اشد من حفظ اللسان، اپنے نگاہوں کی حفاظت اپنے جو ہے زبان کی حفاظت سے بھی جو ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس لیے کہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے کوئی اجنبی عورت گزری، اپنے اللہ کی خاطر اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اخلاقی نجاست سے بچاتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم زبان میں غلط ہوتے جا رہے ہیں، ویسے نگاہوں کا بھی غلط استعمال کر کے مکمل طور پر ہم جو ہے منع ہو رہے ہیں، غلط ہو رہے ہیں۔ حضرت
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اذا مرت بک امرأۃ فغمض عینیک حتی تجاوزک، کہتے ہیں اگر تمہارے اوپر سے کوئی عورت گزرے تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو یہاں تک کہ وہ گزر جائے۔ وکی رحمہ اللہ کہتے ہیں سفیان ثوری کے ساتھ ہم عید کے لیے نکلے تو بولے عید کے دن سب سے پہلے نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ آج حیا ہمارے اندر کم ہوتی جا رہی ہے، یہ حیا نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم اپنے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو یوم عاشقہ اور ویلنٹائن ڈے منانے سے مکمل طور روک نہیں پا رہے ہیں۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حیا ایمان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی اٹھتا ہے تو دوسرے کو ختم کر دیتا ہے۔ آج ہم نے اپنے نوجوانوں میں یہ ویلنٹائن ڈے اور یوم عاشقہ کے اوپر قابو پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انشاءاللہ 2 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں میں، بچوں میں، لڑکیوں میں، عورتوں میں کیا کریں؟ اللہ کی محبت پیدا کریں۔ جس کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں غلط قسم کی محبتیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے اس خباثت سے بچانے کے لیے امت کو دوسرا کام جو کرنا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت مکمل پیدا کرنا ہے۔ جیسا کہ فرمایا جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ میری جان کے بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بولے چلتا نہیں ہے، معیار ہے، اپنے سے بڑھ کو چاہو مجھے۔ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو ترجیح دیتا ہوں آپ کی محبت۔ فرمایا الآن یا عمر، لہذا ہم اپنے بچوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں، صحابہ کی پاکیزہ سیرت کو اپنے بچوں کے ذہنوں میں، گوشت پوش میں، ان کے ذہن کے خانوں میں، دریچوں میں، بھیجے میں مکمل طور بٹھائیں تاکہ اس طرح کی خباثت سے مکمل طور پر دور رہیں۔ چوتھی چیز، ویلنٹائن ڈے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حیا اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ حیا کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے اور اور جو ہے وہ بے حیائی سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ اور خصوصاً نگاہوں کی حفاظت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اعضاء انسانی کے زنا کرنے کا ذکر فرمایا تو سب سے پہلے اس میں ذکر فرمایا کیا؟ کس کا؟ آنکھ کا۔ احمد شوقی رحمہ اللہ مصر کے مشہور شاعر وہ کہتے ہیں سب سے پہلے آنکھ ہی سے شروع ہوتا ہے، بعد مسکرانا، بعد ملنا، ایسے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم ویلنٹائن ڈے کی اس خباثت سے امت کو بچانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنا چاہیے کہ وہ کن سے دوستی کرتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں ہمارا بچہ اسکول کو جا رہا ہے، ہماری بچی کالج کو جا رہی ہے، کیا بھی نہیں، اس کی پوری ضرورتوں کرتے بیٹا جاؤ گوگل کو بول کے بھیج دیتے اسے، لیکن کس سے مل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے دیکھنا چاہیے نا۔ فرمایا کیا کہا؟ جیسا کہ ترمذی کی روایت آتی ہے اگر تم کسی سے دوستی کرتے ہو تو دیکھ لو اسے، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، کس سے دوستی کر رہے ہو۔ تو ماں باپ کی اپنی بڑی ذمہ داری بنتی ہے، اور بری دوستی کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ویلنٹائن ڈے اور غیر مسلموں کے یہ تہوار جو ہوتے ہیں نا، جو منکرات، کفریہ چیزیں، شرک کے پر مشتمل ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیل رہے ہیں، اور اختلاط مرد و زن سے بھی مکمل طور بچنے کی ضرورت ہے، اور غیر مسلموں سے مشابہت جو اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ اس حدیث پر بھی مکمل طور پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں یہ ویلنٹائن ڈے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی شادی وقت پہ کرا دینا بھی بہت ضروری ہے۔ اور آج کے درس کی آخری بات یہ ہے اگر ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں تو فضول خرچی سے ہی بچانا۔ زیادہ پیسے ہوئے تو انہیں بگڑتا، اگر پیسے خرید مکمل طور پر کم ہو جاتا۔ اور اسی طریقے سے آخری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کفریہ، شرکیہ، بدعت و خرافات، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں سورۃ الکافرون کی بھی مکمل پر تلاوت کرنا۔ یہ سورہ کافرون اللہ کے نبی کب کب پڑھتے تھے؟ دیکھو فجر کی سنت میں، مغرب کی سنت میں، اور اسی طریقے سے وتر میں، رات میں سوتے وقت طواف کی رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کفر و اسلام دونوں آگ اور پانی کی طرح ہیں، لہذا جو بندہ سورہ کافرون سمجھ کے پڑھ لیا وہ غیر مسلموں کے تہوار فلاں فلاں سے مکمل طور پر دور رہے گا۔ اور یہ آیت سے اپنے بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی جگہ نہیں جاتے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ اعیاد الکفار، کفار کے جتنے جو ہے تہوار ہوتے ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس خبیث اور بے حیائی کی عید سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو چیزیں ہم نے بتائی ہیں سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔